Assalamu everyone. Hope you are well. We are back with another episode of कामयाब लोग. इस दफ़ा हम लोग एक डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोफेशन के साथ अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांड के साथ कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड चुगताई लैब्स. Chugtai Labs was founded in 1983 and today they have over 400 outlets across Pakistan. So us perspective se we have Dr. Umar Chugtai with us, who's the Director of Operations of Chugtai Labs, Lahore, to share the story of how the laboratory business started, who started it, and where do they stand today. So thank you, Dr. Umar, for coming to the show. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. تھینک یو. Thank you, Ji. I wanted to, before we go to Chugtai Labs, I wanted to understand a bit about you, your family, and how this idea conceived and how did it scale. So can you give a small introduction about yourself and your family? جی میرا نام عمر چغتائی ہے. Ji. مائی فادر از ڈاکٹر سہیل چغتائی. مائی مدر از ڈاکٹر رخسانہ چغتائی. مائی فادر از اے پروفیسر آف پیتھولوجی. مائی مدر ریٹائرڈ ایز اے پروفیسر آف فارماکالوجی. They both taught for many years. My father at King Edward Medical College, my mother at Allama Iqbal Medical College. جب ہم چھوٹے تھے تو تعلیم was very important in our house. I am the eldest. ہم 4 بہن بھائی ہیں. میری بہن is a PhD in education policy. میری ایک بہن امریکہ میں رہتی ہے. She is married there. And میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. He is a lawyer and he lives here. And چغتائی لیب 1983 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. ڈاکٹر چغتائی کا ہمیشہ سے پیشن تھا کہ اپنا لیب کا کام شروع کریں, بٹ وسائل کم تھے. تو 83 میں کافی سالوں کی محنت کے بعد پیسے جوڑ کے لیب شروع کی تھی. اس وقت لاہور میں رواز گارڈن میں ایک جگہ رینٹ پہ لی تھی. تو وہاں پہ 3 کمرے تھے, 3 ٹیکنالوجسٹ تھے, ڈاکٹر صاحب تھے. اور وقت گزر گیا ہے, لیکن اس وقت جو مشن تھا وہی مشن آج بھی ہے کہ ہمارے کام سے پیشنٹس کو بینیفٹ ہونا چاہیے. ہمارے کام سے پیشنٹ کی کیئر کے اندر کوئی پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے. تو دا مشن جس کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا وہ مشن آج بھی ایسے ہی ہے. All right. And when you're just talking about the story کہ پہلے وہ King Edward میں پڑھا رہے تھے, پھر انہوں نے لیب کا ایک آئیڈیا تھا. So was your family or his family at that time ان سے کوئی بھی بزنس کمیونٹی سے انڈسٹری میں تھا, یا یہ because it's a very risky venture for an academic person جی to start a business of their own. جی And at a time when پتہ نہیں awareness بھی اتنی تھی ٹیسٹنگ پرسپیکٹو سے. My father is the number 8 of 9 children. Okay. And 7 brothers, 2 sisters. But he چھوٹے ہوتے سے ہی ان کو شوق تھا ڈاکٹر بننے کا. So he is the only doctor in the family. And he always wanted to do more for patients. And مجھے یاد بتاتے ہیں کئی دفعہ کہ بہت دیر تک لیٹ 70s میں ارلی 80s میں جب وہ ڈاکٹر بنے, پھر جب وہ اسپیشلائز کر رہے تھے, تو پاکستان میں بہت ٹرینڈ تھا باہر جانے کا. تو انہوں نے بھی 2-3 دفعہ کوشش کی, لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز مس ہو جاتی تھی. اسی وجہ سے آخری اسٹیج پہ آ کے بھی بات نہیں بنتی تھی. پھر ایک دن ان کو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا امریکہ یہاں بنائے گا, تم محنت کرو. اس کے بعد سے ڈاکٹر صاحب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, اب باہر جانے کی کوشش نہیں کریں گے, اب جو بھی کرنا ہے یہی کرنا ہے. اینڈ اللہ کا بہت کرم ہے, انہوں نے بہت محنت کی. محنت بہت لوگ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ کیا. اینڈ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونیٹی. یہاں پہ جو شخص محنت کرتا ہے, اچھی نیت سے محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرتا ہے. That's true ویسے in terms of the land of opportunities because when you take a look at it, global brands کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ competition بہت زیادہ ہے, بہت ہی tough competition ہوتا ہے. پاکستان میں I feel اگر آپ کسی اسپیسیفک اپرچونیٹی اسپیسیفک ماڈل کے اوپر ٹیپ کر رہے ہیں, ابھی مارکیٹ میں اتنا پوٹینشیل اویلیبل ہوتا ہے جو کہ چیز پہلے نہیں ہوئی. اسی طرح سے آپ لوگوں نے 1983 کے اندر اگر اپنے لیب کا کام اسٹارٹ کیا, سو واٹ واز دا لینڈسکیپ ایٹ دیٹ ٹائم
زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے پرائیویٹ تھے نہیں تھے؟ واٹ واز دی لینڈسکیپ ایٹ دیٹ گیون پوائنٹ ان ٹائم؟ لاہور میں پہلی پرائیویٹ لیب تو لیٹ 60s میں بنی تھی. ڈاکٹر زینت ہو واز اے ٹریل بلیزر, انہوں نے بنائی تھی. اور زینت لیب کا بہت نام تھا اور ہے, اور وہ ہمارے ہم سب کے لیے بہت رسپیکٹیبل ہے. میرے خیال سے انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اچھا کام کیا جا سکتا ہے اور پیشنٹ فوکسڈ کام کیا جا سکتا ہے. اس وقت ڈاکٹر صاحب نے لیب بنائی, اس وقت 3-4 اور بھی بہت اچھی لیبس تھی, اور مقصد وہی تھا کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں اور اگر آپ پیشنٹ پہ فوکس کرتے ہیں تو یعنی کہ ضرورت تو بہت زیادہ ہے نا اچھی سروسز کی. تو کوئی ایک شخص, کوئی ایک لیب, کوئی ایک کسی بھی انڈسٹری میں کوئی ایک کمپنی پوری انڈسٹری کو تو کیٹر نہیں کر سکتی. تو وہ روم ایگزسٹ کرتا ہے, وہ اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ گرو کر سکتے ہیں. تو وہی ہوا. اس وقت 83 میں جب اسٹارٹ کیا تھا تو تب کچھ لیبس تھیں, پھر اس کے بعد کچھ اور لیبس بھی بنی اور مزید بنتی چلی گئیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ بھی گرو کی ہے اور ہم بھی گرو کیے. تو ایز سچ ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کمپٹیشن کیا ہوتا ہے. وی آر فوکسڈ آن آر پیشنٹس. رائٹ. سو وین یو ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اوبیسلی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. آج کی ایج کے اندر تو یو ہیو آل آف دیز پلیٹفارمس, ڈیجیٹل پلیٹفارم ہیں, ویب سائٹس ہیں, بالکل, ایڈورٹیزمنٹس ہیں, یہ اس کے تھرو آپ کافی زیادہ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. لیکن بیک ان دیٹ ٹائم واٹ دیٹ مارکیٹنگ لک لائک, ہاؤ وڈ پیپل کم ٹو یو؟ ایک تو ڈاکٹر ریفرلس ہو سکتے ہیں, بٹ ہاؤ ڈڈ دا مارکیٹنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ورک؟ دنیا کی اچھی سے اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی نا ایک انفیریئر پروڈکٹ کو مارکیٹ نہیں کر سکتی. جب تک آپ کی اپنی سروس, اپنی کوالٹی اچھی نہیں ہے نا, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 1983 سے لے کے جب تک فیس بک نہیں آ گیا اور پھر انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ سب کچھ, مارکیٹنگ واز اونلی ہارڈ ورک اینڈ دا کوالٹی آف یور رپورٹ. اینڈ ٹو دس ڈے the backbone of our strategy is quality and accuracy and timeliness and a focus on کہ پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو اس ٹائم پہ وہ سروس پرووائڈ کی جائے. رائٹ. جب تک آپ ایک اچھا کام نہیں کریں گے, باقی آپ جو مرضی کر لیں, آپ گرو نہیں کر سکتے. تو ہماری فلاسفی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ آپ کی رپورٹ آپ کا کام بولے, اور آپ کی اچھی شہرت تبھی بنتی ہے جب لوگ آپ کے کام سے, آپ کی رپورٹ سے یا آپ کی کوالٹی سے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, تبھی پھر کوئی واپس آتا ہے. تو آپ نے جب ایکوریسی کی بات کر رہے ہیں, یہ اس پہ کافی زیادہ کنٹروورشل چیز آتی ہے کہ آپ ایک لیب سے ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس کی ویلیو تھوڑی سی ڈفرینٹ آتی ہے, وہ ویریشنس چل رہی ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ ویریشن اتنی نارمیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کا شاید ڈائگنوسٹک ہی ڈفرینٹ ہو. سو فرام دیٹ پرسپیکٹیو وین یو آر سیئنگ ایکوریسی, how do you communicate that your results are fairly accurate? How do you ensure that the customer is satisfied کہ جو میں نے یہاں سے ایک ٹیسٹ کروایا بہت ریلائبل اور ایکوریٹ ٹیسٹ ہے؟ دیکھیں, خود اپنی تعریف کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. واٹ میٹرز از کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی سے ویلیڈیشن کروائیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سیٹسفیکٹری ہے کہ نہیں ہے. اور تھرڈ پارٹی سب سے پہلے تو آپ کا پیشنٹ ہے اور اس کا ڈاکٹر, کہ کیا جو ڈاکٹر سسپیکٹ کر رہا تھا, جو ہماری رپورٹس ہیں اس سے کیا ڈاکٹر کو تشخیص کرنے میں مزید ہیلپ ہوئی, گائیڈنس ملی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے ذہن میں 2 یا 3 ڈفرینٹ ڈائگنوسز ہوتے ہیں اور ہماری رپورٹ سے ڈاکٹر کو لیے آسان ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا کہ یہ النس ہے یا یہ النس ہے, انفیکشن ہے یا آٹو امیون ہے. فار دیٹ اس طرح کے بہت ساری ایگزامپلس ایگزسٹ کرتی ہیں. بٹ لیب کے کام میں ایک جو پرابلم ہمیشہ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو, اور کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے رزلٹس آؤٹ آف رینج ہوں, ایب نارمل ہوں. ایک یہ ہیومن ڈیزائر ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن لیب جو رزلٹ دیتی ہے وہ پیشنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ تو کر سکتی ہے کہ ایکوریٹ سے ایکوریٹ ترین رپورٹ دے, لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ جو پیشنٹ کی خواہش ہے وہ رپورٹ دے. تو ہم نے جو رپورٹ دینی ہے وہ ہم نے یہ بلا دیکھے کہ کون سا کس کا سیمپل ہے, کہاں سے آیا ہے, ان ساری چیزوں سے فرق نہیں پڑتا.
جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ ہے. جو دوسری چیز ہم کرتے ہیں وہ پیتھولوجی لیبس کے لیے دنیا کا ہائیسٹ کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ. کالج آف امریکن پیتھولوجسٹ ایکریڈیٹیشن کافی مشکل کام ہے. اس کے اندر آپ کو بہت سارے اپنے اسٹینڈرڈز، اپنی ڈاکیومنٹیشن، اپنے پروسیسز ان کو دکھانے ہوتے ہیں. وہ آ کے آپ کو انسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں، اور وہ آپ کو سال میں 4 یا 5 دفعہ سیمپلز بھیجتے ہیں، اور آپ ان کو ٹیسٹ کر کے ان کے ریزلٹس اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ریزلٹ صحیح ہیں کہ نہیں. تو ہماری جو سینٹرل لیب ہے لاہور میں، اٹ از CAP ایکریڈیٹڈ، اور اب ہم ان پروسیس ہیں مزید لیبس، اپنی مزید ریجنل لیبس کو CAP ایکریڈیٹیشن کروانے میں. سو مقصد یہی ہے کہ کوالٹی کو، ایک کوالٹی از نیور اکامپلشڈ. ایک ایسی نہیں ہوتا کہ آج آپ نے کوالٹی حاصل کر لی، جس طرح پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتے. ہمیشہ روم ہوتا ہے امپروومنٹ کا، بٹ ہم اس پہ گامزن ہیں. رائٹ، پرفیکٹ جی. اور مجھے تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ اپنی اسکیلیبلٹی اسٹوریز کے بارے میں. 1983 سے آپ کا اسٹارٹ ہو گیا، ایک کمرے سے اسٹارٹ ہوا، 3 ٹیکنیشینس کے ساتھ اسٹارٹ ہوا. ناؤ واٹ واز یور فرسٹ میجر اچیومنٹ فار دا بزنس، اور وہ کہاں پہ جا کے یو سیٹ اوکے یو نو ناؤ وی آر مائٹ ایون فیس اسکیلیبلٹی پرابلم، ہمیں شاید پروفیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹیم بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سسٹمس لانے کی ضرورت ہے. آپ کی اسکیلیبلٹی اسٹوری کیسی ہے؟ میرے خیال سے جو چغتائی لیب آج ہے نا، اس کے اندر اٹ از بیسیکلی اے ریفلیکشن آف ڈاکٹر چغتائیز ویژن اینڈ ڈاکٹر چغتائیز ریلنٹلیس آپٹمزم کہ آپ اپنی کیپیسٹی بڑھاتے رہیں اور اپنی اویلیبلٹی بڑھاتے رہیں. تو اگر آپ اچھا کام کریں گے تو پیشنٹس آپ کو ریکگنائز بھی کریں گے، اور پیشنٹس مزید لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی کوالٹی اچھی ہے اور ان کو آپ کو یوز کرنا چاہیے. سو کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا جس دن ہم ایک فیصلہ ہوا کہ جی آج کے بعد سے اب ہم نے اس کو اسکیل اپ کرنا ہے. یہ پہلے دن یا پہلے مہینے سے یہ گریجول پروسیس ہے جو چلتا چلا گیا ہے کہ ہم نے اگر ایک لوکیشن بنا لی ہے تو اب مزید دوسری لوکیشن کیسے بنانی ہے، اور دوسری بنائی ہے تو تیسری کیسے بنانی ہے. 1983 میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا، 2000 میں اس کو لاہور سے باہر ایکسپینڈ کیا. پہلے کون سے سال میں کیا آپ نے اسکیل لاہور سے باہر؟ 2000 میں. 2000 میں. So after 17 years. جی اوکے. گجراوالا میں اور فیصل آباد میں، اور اس کے بعد سے وہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج 100 سے زیادہ شہروں کے اندر ہماری 400 سے زیادہ برانچز ہیں، اور 14 ریجنل لیبس ہیں، اور سینٹرل لیب لاہور میں ہے، لیکن جو ہماری لیب کراچی میں ہے وہ کافی بڑی لیب ہے. اور اسی طرح جو دوسرے شہروں میں ہے، فیصل آباد، ساہیوال، سرگودا، راولپنڈی، پشاور، دیز آر آل ریزنبلی سائز لیبس. اور اس کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کو انشور کیا ہے کہ ریجنل لیبس کے اندر اور سینٹرل لیب کے اندر جو ٹیکنالوجی ہم یوز کریں وہ وہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم وہی ہے، ٹیکنالوجی پارٹنرز وہی ہیں، اور ان کی مانیٹرنگ سینٹرل ہے. تو تھرو ٹیکنالوجی، تھرو سافٹ ویئر، ہم پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کو ہم سینٹرلی مانیٹر کرتے ہیں. اچھا. تو مقصد یہی ہے کہ چاہے پیشنٹ ملتان میں ہے یا کراچی میں ہے یا ساہیوال میں ہے، ان کو ایٹ لیسٹ روٹین ٹیسٹ کی رپورٹس فوراً ملیں، اور جو بہت اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشنز ہیں جن کے سیمپلز لاہور آنے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز کیے بغیر جلد سے جلد ان کو رپورٹ دی جا سکے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یعنی 2000 کے اندر لاہور سے باہر ایکسپینڈ کیا، اور آج آپ 100 سٹیز کے اندر پاکستان میں ہیں. 2000 کو بھی 25 سال ہو گئے ہیں. 25 سال تو ہو گئے، بٹ 100 از اے ویری لارج فٹ پرنٹ ٹو ہیو اکراس پاکستان، اینڈ انشورنگ کہ آپ کی کوالٹی بھی صحیح رہے، آپ کی سینٹرلائزڈ اور ریجنل لیبس بھی ہوں، پورا انفراسٹرکچر ان پلیس ہونا. دیٹس اے فیئرلی کمپلیکس system to operate, especially because you're dealing with medical sciences and you're dealing with patients. تو کوالٹی انشور کرنا، اور جب کہہ رہے ہیں کہ سینٹرلی آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیٹس اے ہیوج مائل اسٹون. جی، بیکاز اٹ از این اینڈلیس سائیکل آف ٹریننگ اینڈ پروسیس آپٹیمائزیشن اینڈ پروسیس امپروومنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ڈپلائمنٹ.
ہمیں بہت جلدی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہمیں اگر اپنی لیب کو مزید اچھا کرنا ہے تو ہمیں ایک لاجسٹکس کے اندر بھی بہت زیادہ انویسٹ کرنا ہوگا. ہمیں سیمپل ٹریکنگ کو بھی بہت زیادہ امپروو کرنا ہوگا. وی آر اے ٹیکنالوجی کمپنی, وی آر اے ہیومن ریسورس کمپنی, وی آر اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اینڈ وی آر اے لیب. بیکاز وہ ساری کیپیبلٹیز جو ہیں وہ پیریفرل نہیں ہیں, وہ سینٹرل کیپیبلٹی کا حصہ ہیں. جب تک آپ اپنی ٹیم کو ٹرین نہیں کر رہے, جب تک آپ اپنی ٹیکنالوجی میں انویسٹ اور ری انویسٹ نہیں کر رہے, جب تک آپ اپنے لاجسٹکس کو امپروو نہیں کر رہے, فردر امپروو نہیں کر رہے, آن گوئنگ انوویشن کے ساتھ ہی پاسبل ہے. لوگ کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اتنا بڑے نیٹ ورک کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. تو اس کا سادہ آنسر تو یہ ہے کہ جی نیٹ ورک ایک دن صبح اٹھے تو بنا ہوا نہیں تھا, یہ گریجولی بنا ہے. اور ہر سٹیپ پہ ہم نے چیلنجز بھی فیس کیا اور پھر ان کو سالو کیا, اور پھر جو پرابلم ایک جگہ سالو کی اس کو پھر آئندہ پریونٹ کیا, اور لیسنز جو ساتھ ساتھ سیکھتے چلے گئے ان کو پھر ہم امپلیمنٹ کرتے چلے گئے. تو اس لیے واٹ سیمز کمپلیکس اینڈ پرابیبلی از کمپلیکس, انٹرنلی وہ بہت حد تک سالو بھی ہے, بیکاز سالو کیا ہے تو پھر اسکیل کیا ہے. سو اس طرح ٹھیک ہے. اور آپ جب 400 آؤٹ فٹس کی اپنی بات کر رہے ہیں, واٹ از یور امپلائمنٹ بیس ایٹ دا مومنٹ؟ ابھی اباؤٹ 4,000 پیپل. 4,000 پیپل. اور جو آپ نے اپنی ابھی لاسٹ کامنٹس کے اندر مینشن کی ٹریننگ کے اوپر, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, سو از دیر فارمل ریگرس پروگرام تھرو وچ یو آر ٹریننگ یور ٹیکنیشین اینڈ یور ایکسپرٹس؟ جی دیکھیں, ہماری لیب میں بہت سارے اسکل لیولس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. سو فار ایگزامپل ایٹ دا ٹاپ ٹیئر ہمارے پیتھولوجسٹ ہیں, تو ہمارے جو کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے FCPS ریزیڈنسی پروگرامس چل رہے ہیں. سو ریزیڈنٹ ہمارے پاس 4 سال اسپینڈ کرتے ہیں اور اپنے پروفیشن کے اندر قابلیت حاصل کرنے کے بعد وہ FCPS کا ایگزام پاس کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کچھ کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے پاس, کچھ اور اداروں میں کام کرتے ہیں, کچھ پاکستان سے باہر بھی کام کرتے ہیں. اسی طرح میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے اندر وی ہیو آور اون BSc میڈیکل لیب ٹیکنالوجی پروگرام. اچھا. اور ہم دوسری یونیورسٹی سے بھی بچوں کو لیتے ہیں. جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو پہلے وہ انٹرنشپ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آن دا جاب ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارا اپنا فلیباٹمی کا پروگرام ہے, بیکاز ہم بہت سارے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے سیمپل کلیکشن کیسے کرنی ہے. بہت ساروں کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, بہت سارے جو ہیں وہ دوسری لیبس میں کام کرتے ہیں. تو مقصد یہ کہ جو ٹریننگ اور لرننگ کلچر ہے یہ تو بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو آپ پرو نہیں کر سکتے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ایک وہ کرٹیکل میس اکمپلش ہو چکا ہوا ہے, تو اس لیے مزید لوگ آتے چلے جاتے ہیں اور سسٹم مزید اسٹرینتھن ہوتا چلا جاتا ہے. رائٹ. اور آپ اگر ابھی کے کمپٹیشن لینڈسکیپ کو بھی دیکھتے ہیں, دیر آر لاٹ آف آپشنز اویلیبل فار پیشنٹس ٹو گو ٹو. However, most of these companies have not scaled the way you have scaled. Maybe it's also the number of years that they might have spent. آپ کا ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے. But what do you think is your success factor? آپ کہتے ہیں یار یہ 2-3 چیزیں ہم لوگوں نے بہت اچھی کی ہیں, and we're really proud of these things, and this has really helped us scale and become a very trustworthy name in the market. ہم نے کبھی فکر نہیں کی کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ ایک چیز پہ فوکس کیا کہ ہمارے پیشنٹس کو کس چیز کی ضرورت ہے. وی آر obsessed with our patients. What do patients need? What do patients want? 2010 یا 11 کی بات ہے, ڈاکٹر صاحب کو فون آیا کہ کیونکہ ایک دوست سے انہوں نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہیں تو وہ آ نہیں سکتی, تو آپ میں گاڑی بھیج رہا ہوں تو ڈرائیور کے ساتھ آپ بچے کو بھیجتے ہیں, وہ آ کے سیمپل لے جائیں. تو 2 دن بعد ایک اور صاحب کا فون آ گیا اسی طرح کی ریکویسٹ. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار یہ ایک فیور کیوں ہے, یہ سروس کیوں نہیں. تو اس طرح ہوم سیمپلنگ سروس شروع ہوئی. تو آج 1,000 سے زیادہ پیشنٹس ڈیلی ہم سے ہوم سیمپلنگ کرواتے ہیں, اینڈ اٹس اے فری سروس. تو مقصد یہی ہے کہ آپ دیکھیں, لرن کریں, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آئیڈیاز آپ کو خود آتے ہیں, پیشنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل یہ ہوم سیمپلنگ کے. اسی طرح کسی نے کہا کہ ہم آپ کو سیمپل دیتے ہیں تو ہمیں رپورٹ کے لیے وہ کہتے ہیں جی 6 گھنٹے بعد آ جائیں, 8 گھنٹے بعد آ جائیں. کئی دفعہ
رپورٹ کا ٹائم بعد میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ پہلے ہوتی ہے. تو ہم نے جب انٹرنلی ریویو کیا تو ہمارا سسٹم، ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہے کہ انڈر پرومس اوور ڈیلیور، کہ اگر آپ کی رپورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ 4 گھنٹے میں ریڈی ہوگی تو آپ پیشنٹ کو کم از کم 6 گھنٹے کا ٹائم دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان کو اننیسیسریلی خفا نہ ہاں کریں. جی بالکل. تو کوشش کریں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے پہلے ان کو چیز مل جائے. لیکن وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر پیشنٹ انیسیسریلی 2 گھنٹے ویٹ کر رہے ہیں. تو آج سے 15-16 سال پہلے ایک ٹیکنالوجی کمپنی تھی جنہوں نے یہ براڈ کاسٹ SMS سروس اویلیبل کروائی. تو ہم نے ان کے ساتھ پارٹنر کیا، ہم نے ایک سروس شروع کی کہ جب آپ کی رپورٹ ریڈی ہوگی آپ کو ایک SMS آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پیشنٹس کو اگر آپ نے 4 گھنٹے کا ٹائم دیا، 6 گھنٹے کا ٹائم دیا، اور اگر آپ کی رپورٹ 3.5 گھنٹے میں ریڈی ہو گئی ہے تو پیشنٹ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے ریڈی ہوگی، وہ آ کے رپورٹ لے جاتے تھے. رائٹ. تو اننیسیسری 2-2.5 گھنٹے کا جو ویٹ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ ہمارے پیشنٹ نے بہت اپریشیٹ کیا. وہ چیز اب مزید ایوالو ہوتی چلی گئی. اب وہی نوٹیفیکیشن واٹس ایپ پہ جاتا ہے جی. اور ایپ کے اندر تو اب آپ اپنی ایک ایک ٹیسٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں، کون سی رپورٹ ریڈی ہوگی کون سی نہیں ہوئی. تو مقصد یہی ہے کہ پیشنٹس کو ان کی رپورٹس ہائیسٹ کوالٹی کی اور ایز فاسٹ ایز پاسبل رائٹ. ود میکسیمم کنوینئنس، یہ مقصد ہے. سو آپ نے بھی مینشن کیا تھا کہ آپ لوگ ایک ٹیکنالوجی کمپنی بھی ہیں، آپ ایک ہیومن ریسورس بھی ہیں. سب ٹیکنالوجی کے اندر ایک میڈیکل ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ٹائپ والا ہے، ڈیجیٹل جرنی ہے. سو یو ٹیک اے اسٹیپ آف دی SMS نوٹیفیکیشنس کے تھرو آپ نے پہلے کمیونیکیٹ کرنا اسٹارٹ کیا. آج آپ کی ساری رپورٹس آن لائن بھی موجود ہیں، پیپل کین گو آن سرچ اینڈ گیٹ دا رپورٹ. سو یہ بھی ایک بہت ہی بینیفیشیل فیچر ہے جو آپ لوگوں نے آفر کر رہے ہیں، اور اب تو اور بھی کافی زیادہ لوگ کر رہے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ آن لائک یو مینشن کہ آپ نے SMS کا انیشیٹو لیا، تو یہ ڈیجیٹلی اویلیبل رپورٹس آپ لوگوں نے کب اسٹارٹ کی اور اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ تھاٹ پروسیس ایگزیکٹلی وہی تھا کہ پیشنٹس آنا نہیں چاہتے واپس اپنی رپورٹس لینے کے لیے، کوئی واپس نہیں آنا چاہتا. اور کیوں آئے؟ اگر آپ تو جیسے جیسے اسمارٹ فون پینیٹریشن بڑھتی چلی گئی، ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے ایسے جو نوٹیفیکیشن میسج ہے اس کے اندر ہم ایک منی لنک بھی ڈال سکتے ہیں ایک رپورٹ کی PDF کا. تو جب ہم نے وہ لنک ڈالنا شروع کیا تو پیشنٹس اس لنک پہ کلک کرتے تھے تو ان کے اسمارٹ فون پہ رپورٹ کھل جاتی تھی. تو اگین ایک کنوینئنس کا ایک نیکسٹ لیول انلاکڈ. تو آج یہ چیز بہت انوکھی لگتی ہے بیکاز بٹ جب اسمارٹ فونس نئے نئے آئے تھے اور آہستہ آہستہ مارکیٹ میں بڑھ رہے تھے 2010 11 12 کے اندر، تو اس وقت یہ چیز بہت انوکھی تھی. اس وقت واٹس ایپ بھی اتنا پریویلنٹ نہیں تھا. تو لیکن ٹو تھنک کہ آپ کے براؤزر کے اندر آپ کی PDF رپورٹ کھل جائے گی اسی وقت اور آپ کو واپس نہیں آنا پڑے گا رپورٹ پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے. اٹ واز اے بگ تھنگ فار پیشنٹس. اینڈ یو نو اگین جسٹ دیٹ از جسٹ ون مور اسٹیپ. اس طرح کے بہت سارے چھوٹے اور بڑے اسٹیپس لیے ہیں، جو کچھ سامنے نظر آتے ہیں، کچھ بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کیپیبلٹی انہینس کی جائے، اسپیڈ بڑھائی جائے تاکہ پیشنٹس کو جلد سے جلد ان کی رپورٹس مل سکیں ود میکسیمم کنوینئنس. بالکل ٹھیک ہے. اور اب آپ لوگ اپنی اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سرٹن لیول تک تو پہنچ گئے، which is a very healthy number. So if I ask you that what is next for Chughtai Labs, both in terms of the footprint and maybe کوئی اور venture آپ کرنا چاہیں, maybe something new dimension in the diagnostics that you want to take. So what do you see the future for Chughtai Labs looks like at the moment? دیکھیں 2015 اور 16 میں پیشنٹ نے ہمیں کہنا شروع کیا کہ ڈاکٹر ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ٹیسٹ ہم کروا لیتے ہیں، ایکس رے کے لیے ہمیں کہیں اور جانا پڑتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے. اور یہ اس وقت ہمیں شاید زیادہ لاؤڈلی ہمیں آواز آنی شروع ہوئی. پہلے بھی کہتے تھے، پہلے ہماری کیپیبلٹی ہی نہیں تھی کہ ہم ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ سروس شروع کر سکیں. بٹ 2015 یا 16 میں ہم نے پہلی دفعہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ شروع کیے. اینڈ اس کے اندر ہماری ریلکٹنس یہی تھی کہ آئی ایم اے پیتھولوجسٹ، ڈاکٹر چغتائی از اے پیتھولوجسٹ، ہم پیتھولوجی کو تو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ریڈیولوجی کو نہیں جانتے.
تو وی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ ہم صحیح ریڈیولوجسٹ کو آن بورڈ کریں ریڈیولوجی سروس اسٹارٹ کرنے سے پہلے. تو کافی دیر کے بعد پھر فائنلی وین وی ڈڈ فائنڈ دا رائٹ پرسنز تب پھر ہم نے ریڈیولوجی سروس کا آغاز کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ دیٹ تھنگ ہیز کنٹینیو ٹو گرو. آج وی آر ون آف دا وی آر کوائٹ بزی ود آر ریڈیولوجی سروسز ان لاہور اینڈ ان 4 or 5 ادر سٹیز. اور وہ چیز اب رول آؤٹ ہو رہی ہے اور جگہوں پہ بھی. سملرلی 6-7 سال پہلے ہم نے ایک ہوم کیئر سروس شروع کی تھی. گھر پہ جا کے پیشنٹس کو انجیکشن لگانا, انفیوژنس اور ہوم نرسنگ کیئر. اوکے. اور وہ بھی کافی بزی ہے. سملرلی ہم نے ایک نرسنگ ہوم شروع کیا ہے جس کے اندر سویئرلی ال پیشنٹس جو ہیں جن کی گھر پہ جن کی فردر انٹرونشن ہاسپٹل میں نہیں ہونی اینڈ ہو آر ٹو ال کہ ان کا گھر پہ خیال رکھا جا سکے. تو وی ہیو اے نرسنگ ان پیشنٹ نرسنگ فیسلٹی اچھا. نور نرسنگ ہوم کے نام سے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پیشنٹس کو 24/7 پراپر نرسنگ کیئر مل سکے. ان کے فیملی ممبرز آ کے جب وزٹ کرنا چاہیں کر سکیں, بیکاز بہت ساری فیملیز اوور ویلم ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ چاہتے نہیں خیال رکھنا, بٹ بیکاز پیشنٹس آر سو کمپلیکیٹڈ کہ ان کا خیال نان اسکلڈ نرسنگ اسٹاف اور 24/7 ڈاکٹر کور کے بغیر رکھا جا نہیں سکتا. تو وہ سروس بھی ہم نے شروع کی ہے. تو اور یہ سروس آپ کی کہاں پہ نرسنگ ہوم؟ دس از ان گلبرگ. اچھا, رائٹ ناؤ اونلی ون فیسلٹی. بٹ ہوم نرسنگ کیئر از اویلیبل ان لاہور اینڈ کراچی. اوکے. اور چونکہ دیکھیں باہر تو اگین یہ بڑا کامن کانسیپٹ ہے. پاکستان از اے ویری کلوزلی نٹ کمیونٹی, سو سینڈنگ یور پیرنٹس اور یور لوڈ ونس ٹو اے نرسنگ ہوم از ناٹ اونلی اے فائنینشیل اور ڈیسیجن, بٹ اٹ آلسو لائک میں ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارا بچہ ہے, یہ ہے. تو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از آلسو اے مچ نیڈیڈ سروس. سو ہاؤ ڈڈ دس کانسیپٹ کیم ان ٹو بینگ کہ ہمیں یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا, آر پیشنٹس ٹیل اس. اچھا. دیر واز اے جینٹل مین. ہم بہت دیر سے سوچ رہے, وی ہیڈ اے ہوم نرسنگ کیئر سروس فرسٹ, اور گھر پہ جا کے ہم پیشنٹ کا خیال رکھتے تھے. ایک فیملی نے ہمیں اپروچ کیا. ایک ہماری پیشنٹ تھی. ان لوگوں نے لاہور میں ایک ریسٹ ہاؤس میں 2 کمرے لیے ہوئے تھے, بیکاز ان کی فیملی میں ایک بچہ شاید انگلینڈ میں تھا, ایک بچہ سنگاپور میں تھا. ٹھیک ہے. وہ لوگ خود یہاں نہیں رہتے تھے اور ان کی مدر اب اکیلی تھی. تو انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس میں جگہ لیا ہوا تھا, 2 کمرے لیے ہوئے تھے, اور کہا ہوا تھا کہ آپ اپنے نرسنگ اسٹاف کو بھیج دیجیے. اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم پراپر ایک جگہ لے کے اس کو ایکوپ کر کے تو کر لیں تو یو کین بی دا فرسٹ پیشنٹ. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. وہاں سے آغاز ہوا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنے بھی پیشنٹس ہمارے پاس ہیں ان کی فیملیز ان کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کوئی اپنے بچوں کو یا اپنے پیرنٹس کو پیار کرتا ہے. وہ بات نہیں ہے. بٹ if somebody is so ill کہ ان کا گھر پہ خیال رکھنا ایک میڈیکل میل پریکٹس ہے کہ آپ ان کو یا انفیکشن کاز کر دیں گے, یا ان کی پروگرس نہیں ہو سکے گی, یا ان کی پراپر نیوٹریشن نہیں ہو سکے گی. اس طرح کی بہت ساری سچویشنز آتی ہیں. ان سچویشنز میں تھوڑا سا پریگمیٹک ہو کے اگر سوچا جائے تو یہ ایک سروس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اوکے, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ سروس. آل رائٹ. سو ناؤ یو مینشن آپ ریڈیولوجی کے اندر بھی آئے, آپ کہا کہ آپ یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا رائٹ پرسن اور پرسنس ٹو رن اٹ. So that now I'm looking at to your hiring methodology or ideology in that. Because radiologist to beshumar hai. When you are saying right person for that, what is your definition of the right person besides the skill? What is the mix that you're looking for? कि यार ये जो मेरी team की composition and this is an ideal team composition from a hiring perspective for our business. دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. اسکل از ایزی ٹو فائنڈ, ایٹیٹیوڈ از ہارڈ ٹو فائنڈ. اف یو ہیو دا رائٹ ویژن, دا رائٹ ایٹیٹیوڈ, دین ایوری تھنگ ایلس بیکمز سمپل. اف یو آر, اگر آپ کا ادارہ obsessed ہے ود پیشنٹ کیئر,
تو دین ایوری سنگل پرسن ان دا کمپنی ہیز ٹو بی obsessed with پیشنٹ کیئر. تو اس کے اندر پھر بہت ضروری ہے کہ آپ جس کو بھی لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کے ویژن کو شیئر کریں. اینڈ ہم بہت کلیئر ہیں اس بات پہ کہ کہیں نہیں آرڈر پاس ہوا کہ ہم کسی نے چغتائی لیب سے ہی ٹیسٹ کروانے. لوگ کہیں بھی جا سکتے ہیں. پیشنٹس آپ کے پاس صرف تبھی آئیں گے جب وہ آپ کو ٹرسٹ کریں گے اور اپنے ایکسپیرئنس سے خوش ہوں گے. اور وہ تبھی پاسبل ہے جب آپ اپنی پوری محنت کریں گے ان کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے اور ریٹین کرنے کے لیے, جس کے لیے بہت ضروری ہے کیپیبلٹی اینڈ کیریکٹر. کیریکٹر از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو ادارے میں لے کے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اپنے پورے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بڑی ہی ریپیٹڈلی آپ نے ایک چیز مینشن کی, کسٹمر کیا چاہتا ہے, ہمارا کسٹمر کیا, ہمارا پیشنٹ کیا چاہتا ہے. سو وائل سم پیپل مائٹ اپروچ یو ڈائریکٹلی but that's not scalable. So I want to understand what the customer feedback mechanism looks like at Chughtai Labs. How do you capture it? کیونکہ اکثر جگہ پہ ہوتا ہے یار ہمیں فیڈ بیک تو دے دیں, لوگ شاید بھر بھی دیتے ہیں لیکن وہ پہنچتا نہیں ہے یا اس کا رسپانس نہیں آتا ہے, انگیجمنٹ نہیں ہوتی. سو وین یو آر سیئنگ اباؤٹ دیٹ پیشنٹ فیڈ بیک, what does that structure look like at Chughtai Lab? We ask about 500 patients every day. اچھا. About how ہم نے کیسا پرفارم کیا, ہم نے کیا چیز صحیح کی, کیا چیز غلط کی, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ ہم کیسے چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. So you have a call center which is doing 500 calls, 500 patient engagements every day. Yes. Just to get that feedback. Yes. اور پھر آپ وہ کمپائل کر کے آپ کی ایک رپورٹ آئی اینڈ دین we'll take it for. اچھا ٹھیک ہے. And that's just one mechanism. I mean اس ڈے اینڈ ایج کے اندر نیچرلی جو لوگ آپ سے خفا ہوتے ہیں وہ بہت جلدی بتا دیتے ہیں کہ آپ سے خفا ہیں. But it is also equally important to listen to the people who are satisfied but want more. اور can point out کہ یار ٹھیک ہے یہ اچھا ہے لیکن یہاں پہ اپرچونیٹی بھی ہے امپروومنٹ کی. بیکاز کئی دفعہ جو بیسٹ انپٹ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لاؤڈسٹ انپٹ ہو. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو لسن ٹو ایوری ون. تو دیٹس واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو. اوکے, پرفیکٹ. Nawaz ji, thank you so much for sharing the story of Chughtai Labs with us and for coming to our podcast. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار ہیونگ اس. Thank you ji.